ٹھیک ہے بھٹی صاحب، الیکشن شفافیت یہ ایک سوال ہے، کیا نظر آ رہی ہے آپ کو، کتنی شفافیت نظر آ رہی ہے ان الیکشنز کی؟ بھائی جان سپریم کورٹ، شکریہ سپریم کورٹ کا کہ جو فیصلہ آیا اس کے بعد یعنی ایک پارٹی بالکل آؤٹ ہو چکی ہے. اب حالات متنازع ترین حالات ہیں اس وقت ہمارے ملک میں، متنازع ترین حالات ہیں، متنازع ترین نگران حکومتیں ہیں، متنازع ترین الیکشن کمیشن ہے، متنازع ترین بیوروکریسی ہے، متنازع ترین فیصلے ہیں، متنازع ترین سیاست ہے. تو ایک کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کوئی ایسے الیکشن کی طرف بڑھیں کہ جو ساروں کو قابل قبول نہ بھی ہو تو اتنا ہو کہ کم از کم ان لوگوں کو قابل قبول ہو جو غیر جانبدار نظر رکھتے ہیں اس الیکشن کے ساتھ. بھٹی صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے سلمان غنی صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب نہیں نکل پا رہے، منشور ابھی تک آیا نہیں ہے. میں نے بیانیے کے حوالے سے جاننا چاہا، میرے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ اب بیانیہ کیا ہے نون لیگ کا. دیکھیے کچھ چیزیں مسعود بھائی آپ کو ماننی پڑیں گی. پہلی کہ نواز شریف واپس آ گئے ہیں مگر ان کی واپسی نہیں ہو پائی، اور عمران خان کے مقابلے میں جو ان کی لانچنگ تھی وہ ناکام ہو گئی ہے. عمران فیکٹر کا وہ توڑ نہیں نکال سکے. جس شاہانہ طریقے سے وہ آئے اور جتنے پروٹوکول میں آئے اور جتنی میڈیا کوریج میں آئے وہ ٹھس ہو گئی اور رسپانس نہیں ملا. نمبر 2 نواز شریف صاحب کی مجھے نہیں پتا کہ باڈی لینگویج کیوں سلو ہے، ریفلیکسز کیوں سلو ہیں، دلچسپی کیوں نظر نہیں آ رہی. لیکن ایک وجہ مجھے نظر آتی ہے کہ آپ اوکاڑا لے لیں، حافظ آباد لے لیں، وہ جو ایک انتظامیہ سمیت جو اور پورے مدد کے باوجود وہ جلسے نہیں تھے، جلسیاں تھیں، رسپانس نہیں ہے. نمبر 2 جب آپ پہلی تقریب رونمائی ہوئی نواز شریف صاحب کی مینار پاکستان کے بعد، باقی وہ باتیں تو کرتے رہے اور پریس سے بھی بات کرتے رہے، لیکن جلسے میں وہ تھی حافظ آباد میں. جی حافظ آباد میں جو ان کی 10 منٹ کی بے ربط اور بے معنی تقریر تھی، اس میں نہ منشور کا کوئی تذکرہ تھا، منشور بن رہا ہوگا لیکن ایک تذکرہ ہوتا ہے، نہ کوئی الیکشن وعدہ کی کوئی بات تھی، نہ امید تھی، نہ نئی بات تھی، اور نہ اس دن چلو ایران کا تو ان کو بھول گیا ہوگا، اس دن وہ ہوا تھا وہ تو چھوڑ دیجئے. لیکن نواز شریف صاحب ہمیشہ جب سے وہ آئے ہیں، اور مجھے بلاول کی بات ٹھیک لگتی ہے کہ اگر وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بھی بن گئے تو ان کا رونا دھونا 2 باتیں ہی ہوں گی کہ مجھے کیوں نکالا تھا اور جب میں تھا ملک خوشحال تھا. بہت اچھی بات ہے سر، آپ کو نکالا کیوں؟ اب لوگ زیادہ دلچسپی اس پہ لیتے ہیں کہ آپ آئے کیسے، آپ گئے کیسے تھے، کس ڈیل اور ڈھیل کے تحت گئے تھے، آپ وہاں 4 ہفتوں کی بجائے 4 سال کیسے رہے، ایک حکومت گرائی دوسری چلائی کیسے، اور پھر واپسی کیسے آئے، یہ رسک فری واپسی کیا ہوتی ہے، گارنٹیوں بھری واپسی کیا ہوتی ہے، یہ لندن پلان کے تذکرے کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیا چیزیں ہیں جو یہ زیادہ سننا چاہتے ہیں. اچھا پھر ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں کیا، بیانیہ دفنا چکے ہیں، ووٹ کی عزت، خدمت کو عزت دونوں دفنا چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھایا ہے. ہم ارسطو ہیں، ہم افلاطون ہیں، سارے مسائل ہمارے پاس ہیں، سارے مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. 16 مہینے کی حکومت بتا چکی ہے کہ بدترین حکومت تھی 75 سالہ تاریخ کی، ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت. اچھا پھر ہے کہ 4 ہفتے 4 سال، اور یہ اب تو بلاول بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ مت بولیں جھوٹ کہ ہم نے سیاست گنوا کر ریاست بچائی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اچھا پھر ہے کہ اگر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، 5 مرتبہ منشور ڈیلے ہو چکا ہے اور کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، منشور پر ٹاکیاں ماری جا رہی ہیں. جو بندہ 7 مرتبہ پنجاب میں حکومت کر چکا ہوتا ہے اور 4 مرتبہ مرکز میں، صرف 1 سیکنڈ، صرف 4 مرتبہ صرف 1 سیکنڈ، صرف 4 مرتبہ اگر آپ مرکز میں حکومت کر چکے ہوں، 7 مرتبہ پنجاب میں، اور 4 سال آپ ایون فیلڈ میں رہے ہوں، لندن میں رہے ہوں، اور آپ کو ملک کے مسائل کا پتہ ہو، 16 مہینے کا ایک ایکسپیرینس بھی کر چکی ہوں حکومت کا، اس کے بعد بھی اگر 36 کمیٹیاں بن کے منشور ہی بن رہا ہے تو پھر وہ اللہ ہی حافظ ہے. اچھا پھر آخری بات جو پھر اس کے بعد آپ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں، دوسری یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ ساڑھی گل ہو گئی ہے، بیانیاں ہیں، اور سب سے بڑے حریف، سب سے بڑی سیاسی حریف جماعت جو ہے
وہ بالکل اس وقت جو ان کی اصل پنجاب میں مقابلہ تھا آلموسٹ وہ 8 فروری کو، مجھے نہیں پتا کہ کیا بنتا ہے، لیکن شکریہ سپریم کورٹ کا اور فائز عیسیٰ قاضی بینچ کا کہ وہ الیکشن کا مزہ، الیکشن کا جو روح تھی وہ نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اب نہ بلے باز ہے، نہ بلہ ہے، نہ کپتان ہے، نہ کھلاڑی ہے، جلسے جلوس ریلی کارنر میٹنگ بھی کچھ نہیں۔ تو لہٰذا اس ماحول میں جب ہمیں اگست میں راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں رہے گا، 1.5-2 مہینے پہلے فیصل واڈا صاحب فرماتے ہیں کہ بلہ بھی نہیں رہے گا اور الیکٹیبلز اور اعزاز زیادہ ہوں گے، وہ اہم کردار ادا کریں گے اور 1.5 سال حکومت رہے گی۔ اور پھر اب فیاض الحسن چوہان صاحب کہتے ہیں کہ اتھینٹک خبر سن لیں کہ جیتیں گے تحریک انصاف کے وہی جو کمٹمنٹ کریں گے، اور دوسری پارٹیوں ہماری پارٹی میں آنے کی یا کہیں اور جانے کی، اور جیتیں گے وہی تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجوہات ہیں کہ تحریک انصاف کو چھوڑ دیں گے؟ ویلکم بیک بٹی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس تو آ گئے لیکن واپسی نہیں ہوئی ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وزیر اعظم اگر نون لیگ کو موقع ملتا ہے وزیر اعظم منتخب کرنے کا، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس تو آ گئے لیکن واپسی نہیں ہوئی ہے؟ دیکھیے دونوں بھائی ہیں میرے، ان کی رائے میرے لیے قابل احترام ہے، لیکن کوئی روڈ میپ، کوئی ویژن، کوئی پالیسی، کوئی اگلے آنے کا اب میں کیوں آیا ہوں اور میں کیسے مسائل کو حل کروں گا۔ آپ 2 باتیں کری جا رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا تو ملک خوشحال تھا۔ کیا آپ نہیں سارے کے سارے اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، اور وہ شہباز شریف صاحب جن کی ترکی اور چین موترف تھا جن کی پرفارمنس کا اور گورننس کا، اور وہ نواز شریف صاحب جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ ان کو اگر حکومت دیں گے کہ نکمے نااہل عمران خان کو ہٹا کر، تو میرے خیال سے مقصود چپڑاسی جایا کرے گا اور بوریاں بھر بھر کے دوست ملکوں سے ڈالر لایا کرے گا، اور معیشت اوپر چلی جائے گی، ہر مسائل کا ان کے پاس حل ہے۔ 16 مہینے یہی نواز شریف صاحب ہر چوتھے دن شہباز شریف کابینہ سمیت لندن پہنچے ہوتے تھے، ہر فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیا ملک کو دیا؟ ریکارڈ مہنگائی، ریکارڈ بے روزگاری، ریکارڈ غربت۔ اور وائٹ پیپر جس دن شہباز حکومت کا آ گیا نا کہ آئی کیسے اور گئی کیسے، اور نواز شریف صاحب آئے کیسے اور گئے کیسے اور واپس کیسے آئے، تو وہ بلیک پیپر ہوگا اور بلیک ڈے ہوگا۔ لیکن خیر ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ساری عمر جنہوں نے ڈھیلے کی ہیں۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ اس ملک میں 9 مئی پہلے ہوا ہے، اور نہ جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے کبھی ہوا ہے۔ لیکن یہ اس کو اگر ساڈی گل ہو گئی ہے کو اگر مکافات عمل کا نام دے لیں، تو پھر یہ 4-5 سال بعد ایک بار پھر ہوگا مکافات عمل، اس وقت نہ تڑپیے گا، اس وقت نہ روئیے گا، رونے دھونے کے ساڈی گل ہو گئی ہے، یہ مکافات عمل ہے، چلیں اس کو مان بھی لیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں نا، آگے بڑھتے مان لے جی ہو گئی، ساڈی گل بھی ہو گئی ہے اور مکافات عمل بھی اس کو سمجھ لیں، لیکن اس کے نتیجے میں جو پارٹی پوزیشن ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے، کسی حد تک اس کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں۔ سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کچھ حصہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی شہری علاقوں سے بھی لے لے سیٹیں، بلوچستان سے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں وہ باب پارٹی، اس کی 6-7 سیٹیں ہیں، وہ شاید اس میں بھی ڈویژن ہے۔ جنوبی پنجاب محاذ کی جگہ اب آئی پی پی موجود ہے۔ اچھا، ایم کیو ایم کہہ چکی ہے کہ جیتنے سے پہلے ہی ہم اپنی جو سیٹیں ہیں وہ نواز شریف صاحب کی نون لیگ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ تو یہ تمام جماعتیں مل کر جب ایک حکومت بنائیں گی، تو یہ جماعتیں تو وہ ہیں جو کسی وقت بھی اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتی ہیں، کسی بھی اشارے پر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتی ہیں۔ تو ایک مضبوط حکومت تو بنتی نظر نہیں آ رہی۔ جو بھی وزیر اعظم ہوگا ہوگا تو وزیر اعظم مگر تگڑا وزیر اعظم نہیں ہوگا کوئی۔ ایک جو ملک کی ایک بڑی جماعت ہے اس کا بلہ واپس ہے، وہ اب الیکٹیبلز وہ آزاد جیتیں گے۔ اب جب الیکشن جیت کے الیکٹیبلز بھی ہوں گے، آزاد بھی ہوں گے، تو اب استحکام پاکستان پارٹی کا بھی جگاڑ لگ سکتا ہے، جہانگیر ترین صاحب دوبارہ جہاز چل سکتا ہے، زرداری صاحب اس معاملے میں بہت تجربہ کار ہیں، بلاول کا بھی چانس لگ سکتا ہے۔ تو اب ایک وہ منڈی لگے گی، اور بلاول صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ رابطے شروع کر دیے انہوں نے، اور یہ بات سنی جا رہی ہے
کہ ہلکے ٹو ہلکے بات ہو رہی ہے اور سارا آ گیا. تو اب وہ سب بندیاں پرانی ختم ہو گئی ہیں, اب وہ ختم ہو گیا. اب تو نئے الیکشن کے بعد نئے سرے سے سب بندیاں ہوں گی, نئے سرے سے سارا کچھ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا جن کی وجہ سے مسائل ہیں یا جو مسائل کی وجہ ہیں, اگر ان سے ہم توقع کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ مسائل حل کریں گے تو پھر کر لیں سر, ایک مرتبہ پھر کر لیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یہ جو جی بھٹی صاحب, یہ جو تاثر ہے کہ جی اس وقت سہولت کاری ہوئی, اس وقت لاڈلا بنا کے لایا گیا, تو اس وقت کیا کہانی ہے, اس وقت کیا معاملات ہیں, اس وقت کیا صورتحال ہے؟ سپر ڈپر لاڈلا اس ملک کا سب سے بڑا ڈھیل لینے والا میاں محمد نواز شریف ہے. ان کے مقابلے میں کوئی لاڈلا آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. یہ جو حکومت تھی عمران خان حکومت, اس حکومت میں بتا رہے ہیں, اس حکومت کے ہوتے ہوئے خواجہ آصف صاحب بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نواز شریف صاحب باہر گئے. اس حکومت میں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے 2019 میں رابطہ ہو گیا تھا کہ پہلے پنجاب لے لیں پھر مرکز لے لیں. اس حکومت میں بتا رہے ہیں ودھیا اور اصلی جمہوریت والے فضل الرحمان صاحب کہ میں جنرل فیض حمید سے ڈیل کر کے گیا تھا, دھرنا کال آف کیا تھا. اس حکومت میں بتا رہے ہیں زرداری صاحب کہ میں نے فارمولہ بنانے والوں کو میں نے کہا کہ فارمولہ بنا کے پہلے اس کی چھٹی کریں پھر فارمولہ بنائیں گے. اس حکومت میں ایم کیو ایم کہہ رہی ہے کہ ہم نے فون کیے, ٹیلی فون کیے اور ہمیں کہا ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں, آپ جو کرنا ہے کر لیں. اس حکومت میں ڈگیوں کاروں کی ڈگیوں میں جانے کی باتیں ہوئی, گلاب جامن لیگی کھا کے آئے وہاں سے. اس حکومت میں لندن میں خفیہ ملاقاتوں کی باتیں ہو رہی تھیں. کون سا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک ہوتا ہے کوئی ایک طرح سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک آدھا سچ بول کر وہ آپ بدنیتی سامنے ظاہر کرنا. اس حکومت میں کیوں نہیں دیتے سہولت کاروں کو ساری عمر؟ 16 مہینے آپ کی حکومت رہی ہے, 16 مہینے کے بعد آپ نگران حکومتیں ہیں, نگران حکومت بھی آپ کی ہے, پنجاب میں آپ کی ہے, سارا کچھ ہے, اس کے بعد بھی آپ کی حکومت آنے والی ہے. کریں نا, اپنی سہولت کاریاں بھی سامنے لائیں. اور آپ کے جو سہولت کار ہیں اس سارے سسٹم کے نوازے ہوئے جو لوگ ہیں جن کا رکتے ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ سوا ستیہ ناس کر دیے انہوں نے اس ملک کا, اس قوم کا اور اس کا سارا. پھر ایک مرتبہ غبارے میں ہوا بھر رہے ہیں کہ پھر آئے گا اور پھر ہمیں پٹڑی پہ چڑھائے گا. 3.5 سال بھولتے ہی نہیں ہیں. کبھی مکافات عمل, کبھی فلانا, کبھی پچھلے ججوں میں جا کے پناہ لینا, کبھی پچھلے مقدموں میں پناہ لینا. خدا کرو آپ کو جسٹس قیوم کی آپ کو تو یہ چاہیے, یہ جوڈیشری چاہیے آپ کو, تو ڈیلوں اور ڈھیلوں والے چاہیے آپ کو, تو یہ سارے چاہیے. آپ کیسے بات کر سکتے ہیں ان ساری چیزوں کے؟ تو لہٰذا سہولت کاری کا اور ساروں کو کریں اکراس دا بورڈ, اور جو سہولت کار ہے اس کو اس کی سہولت کاری کے مطابق سزا دیں. جس نے جو فائدہ اٹھایا اس فائدے کو سامنے لائیں. اور لیکن نہیں لائیں گے کیونکہ اس سے خود بے نقاب ہوں گے, اس سے خود اپنے پردے اٹھیں گے, اس سے خود اپنا پیٹ ننگا ہوگا. صحیح. سلمان ویلکم بیک. بھٹی صاحب, بلاول صاحب نے چیلنج کیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو کہ مناظرہ کر لیں. یہاں پہلی بات تو یہ کہ بالکل مناظرہ ہونا چاہیے, بالکل مباحثے ہونے چاہیے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نواز شریف اس قابل ہے کہ مناظرہ کر سکیں؟ کس بات پہ وہ مناظرہ کر سکیں گے؟ موٹر وے بنایا تھا, اس میں سے 7 فیلڈ بنے تھے, نجی بجلی گھر مہنگے جتنے لگائے ہم پہ جو مسلط عذاب کر گئے ہیں, 13 ٹیکس ہیں بجلی میں اس میں, اور اس کے بعد سڑکیں بنائی تھیں, فلاں کیا تھا, اور ایٹمی دھماکے ہم نے کیے تھے. اس طرح ایٹمی دھماکے خیر سے ہم نے کیے تھے کہ جس طرح شروع بھی کیا تھا, اور گجرانوالے کی مشین بھی لا کے اس میں سارا کچھ کیا تھا, چاگی کی سرنگ بھی کھودی تھی اور اس کے بعد بھی کیا تھا. اور پھر کس پہ مذاکرہ کریں؟ دونوں ایک دوسرے کو سیکیورٹی رسک کبھی کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں تم غدار ہو, نہیں تم غدار ہو, نہیں تم مودی کے یار ہو, نہیں تم مودی کے یار ہو, نہیں تم میرے یار ہو, نہیں تم میرے یار ہو. کبھی ایک پلیٹ میں کھانے لگ جاتے ہیں, کبھی اسی پلیٹ میں چھید کرنے لگ جاتے ہیں, کبھی بھٹو اور ضیاء اکٹھے ہو جاتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی ایک دوسرے کو قاتل اور کرپٹ کہتے ہیں, کبھی ایک دوسرے کو گلے لگا لیتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں, نہ کوئی نظریہ, نہ کوئی اصول, نہ کوئی منطق ایک درمیان میں آیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کہ اگر بلاول فوکس کریں اپنے سندھ پہ, تو کیا روٹی کپڑا اور مکان دے دیا؟ 1970 میں وہی بھٹو صاحب نعرہ مار رہے تھے, اب وہی مار رہے ہیں.
اور ادھر مسلم لیگ نون والے جو ہمارے سر پہ چڑھے ہوتے ہیں کہ واہ 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 کمال کر دیا. نواز شریف صاحب کا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو, شہباز شریف صاحب کا ہے کہ قرض لو اور ملک بچاؤ. تو کیا کدھر گیا ایشین ٹائیگر, تو کدھر گیا سارا, تو کدھر گئی سب کچھ. تو مناظرہ بھی تو انہوں نے